قسطنطنیہ کے فتح کے تیسرے روز حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کا انکشاف ہوا۔ آپ نے سن 48 ہجری کے محاصرے کے دوران میں وفات پائی تھی اور قسطنطنیہ کی فصیل سے متصل دفن ہوئے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام جامع ایوب ہے، اور اس وقت سے یہ دستور ہو گیا تھا کہ تخت نشینی کے موقع پر ہر سلطان اسی مسجد میں جا کر عثمان اول کی تلوار حمل کرتا تھا، اور یہ تقریب رسم تاج پوشی کے قائم مقام سمجھی جاتی تھی۔ اگرچہ قسطنطنیہ کی فتح سلطان محمد کا سب سے زیادہ شاندار کارنامہ ہے اور اسی بنا پر وہ فاتح کے لقب سے مشہور ہوئے، تاہم یہ ان کے سلسلہ فتوحات کی محض پہلی کڑی تھی۔ ان کا 30 سالہ عہد حکومت تمام تر ملک گیری اور توسیع سلطنت ہی میں گزرا۔ یہ طویل مدت انہوں نے تقریباً مسلسل میدان جنگ میں صرف کی، اور شاید ہی کوئی مہم ایسی پیش آئی جس کے بعد ان کے یورپی یا ایشیائی مقبوضات میں کوئی نیا علاقہ شامل نہ ہوا۔ 1454 عیسوی میں سلطان محمد نے یونان کا رخ کیا۔ وہاں قسطنطین کے دو بھائی دمتریس اور تامس دولت عثمانیہ کے باز گزار کی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ انہوں نے سلطان کے پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ان کی خدمت میں اپنے سفیر بھیج کر فرما برداری کا عہد کیا اور 12,000 وقات سالانہ خراج دینا منظور کیا۔ اسی سال سلطان محمد سرویا کی طرف متوجہ ہوئے اور سب سے پہلے سمندریہ پر حملہ کیا، جو شاہ سرویا جارج برنیکووچ کی قیام گاہ تھا۔ چند ہی دنوں میں عثمانی توپوں کی گولہ باری نے اس شہر کو کھنڈہر بنا دیا اور جارج برنیکووچ کو بھاگنا پڑا۔ ہونیاڈے یہ خبر سن کر فوراً سرویا کی مدد کے لیے روانہ ہوا، اور اس نے ترکوں کے مقدمت الجیش کو، جو فیروز بے کی سرکردگی میں تھا، شکست دی۔ لیکن اہل سرویا اپنے ملک میں ہنگری کے اقتدار کو ناپسند کرتے تھے۔ کلیسائے روما کی مذہبی تعدیوں نے سرویا کے باشندوں کو اس قدر برگشتہ کر دیا تھا کہ وہ اعلانیہ مسلمان ترکوں کو کیتھولک عیسائیوں پر ترجیح دیتے تھے اور عثمانی تسلط کو ہنگری کے اقتدار سے بدرجہ بہتر خیال کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے برنیکووچ نے 30,000 وقات سالانہ خراج کے وعدے پر سلطان سے صلح کر لی۔ دوسرے سال سلطان محمد پھر سرویا میں داخل ہوئے اور جنوب کی طرف سے بڑھتے ہوئے بغیر کسی مزاحمت کے بلگراد پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ 1.5 لاکھ کا لشکر اور 300 توپیں تھیں۔ یہ مہم دراصل بلگراد کی فتح کے لیے تھی، جو اگرچہ سرویا کے شمالی سرحد پر واقع تھا، لیکن اس وقت ہنگری کے قبضے میں تھا اور گویا ہنگری کا دروازہ تھا۔ اس کی فتح سے ہنگری کی فتح کا راستہ کھل جاتا اور پھر آسٹریا تک عثمانیوں کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ سلطان محمد نے بلگراد پہنچ کر فوراً اس کا محاصرہ کر لیا۔ بری فوج کے علاوہ شہر کی شمالی سمت میں عثمانی بیڑا دریائے ڈینوب پر قابض تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سارے یورپ کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ جب سلطان محمد نے بلگراد کا محاصرہ کیا تو یورپ کے تمام ملکوں میں ایک ہلچل مچ گئی، اور پوپ نے صلیبی جنگ کا اعلان کر کے اپنے نمائندے جان کیپسٹرین کو 60,000 پرجوش مسیحی مجاہدوں کے ساتھ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ ہونیاڈے نے مدافعت میں اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ 8 روز کی گولہ باری کے بعد 21 جولائی 1456 کو سلطان نے ایک عام حملے کا حکم دیا اور ترک شہر کے ایک حصے میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی وہ پوری طرح قابض نہ ہو سکے تھے کہ عیسائیوں کے ایک زبردست حملے نے ان کو پیچھے ہٹا دیا، اور پھر دوسرے حملے میں عثمانی دستے بالکل منتشر ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر سلطان محمد خود دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، لیکن ان کی حیرت انگیز شجاعت اس روز ترکوں کے قدم نہ روک سکی اور انہیں بھی زخمی ہو کر میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ اس معرکہ میں 25,000 ترک کام آئے اور ان کے پورے توپ خانے پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ محاصرہ اٹھا لیا گیا اور بلگراد کی فتح، جو ہنگری اور ویانا کے حملوں کا مقدمہ تھی، 50 سال کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ہونیاڈے اس جنگ میں اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ 20 روز کے بعد انتقال کر گیا۔ 2 مہینے کے بعد جان کیپسٹرین کا بھی، جس کی عمر 70 سال ہو چکی تھی، انتقال ہو گیا۔ بلگراد کا محاصرہ اٹھا لینے کے بعد سلطان محمد اورنا واپس گئے اور جارج برنیکووچ پھر سرویا پر قابض ہوا،
لیکن اس کی عمر 90 سے متجاوز ہو چکی تھی اور تھوڑے ہی دنوں بعد 1457 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سرویا کی آزادی بھی اس کے بعد 1.5-2 سال ہی قائم رہی۔ 1459 میں یہ ایک باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ ہونیاڈے کی وفات کے بعد صدر اعظم محمود پاشا نے سرویا میں داخل ہو کر 2 سال کے اندر پورے ملک کو فتح کر لیا۔ تاہم یہ ممکن تھا کہ سلطان پھر خراج قبول کر کے سرویا کی خود مختاری بدستور قائم رہنے دیتے، لیکن جارج برنیکووچ کے مرنے کے بعد جو خانہ جنگیاں شروع ہوئی ان سے ملک کی آزادی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ جارج نے حکومت کا انتظام مشترکہ طور پر اپنی بیوہ اور 3 لڑکوں کے سپرد کیا تھا۔ ان میں بہت جلد جھگڑے شروع ہو گئے۔ سب سے چھوٹے لڑکے لازار نے اپنی ماں کو زہر دے دیا اور بھائیوں کو حکومت سے نکال دیا۔ اب وہ سرویا کا تنہا فرما روا تھا۔ اس نے 20,000 طلائی سکے سالانہ کے خراج کا وعدہ کر کے سلطان کی سرپرستی بھی حاصل کر لی، لیکن دوسرے ہی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سلطان محمد نے یہ طے کر لیا کہ سرویا کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا لے۔ ہونیاڈے مر چکا تھا۔ اہل سرویا میں مزاحمت کی ہمت نہ تھی۔ پچھلے 70 سال کی لڑائیوں کے بعد وہ ہر دم پر امن و صلح کے لیے تیار تھے۔ لازار کی بیوہ ہیلینا نے اپنے ملک کی سیاسی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کلیسائے روما سے وابستہ کر دینا چاہا، لیکن سرویا والوں نے سخت مخالفت کی اور اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ ترکوں کو رومن کیتھولک عیسائیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ امرائے سلطنت سرویا نے صدر اعظم محمود پاشا کے بھائی کو بلا کر اپنا سردار مقرر کیا، اور جب ہیلینا نے اسے قید میں ڈال دیا تو انہوں نے سلطان سے مدد کی درخواست کی۔ سمندریہ نے اپنے پھاٹک عثمانی فوجوں کے لیے کھول دیے، جس کی تقلید اور شہروں نے بھی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1459 عیسوی میں سرویا کا وجود بحیثیت ایک مستقل مملکت کے فنا ہو گیا۔